سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور چینی صدر نے آج بیجنگ میں ایک ملاقات میں آہنی اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے سے پاکستان اور چین کا تعاون نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ پاکستان اور قازقستان نے بحری شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا ہے۔ معروف شاعر اور مصنف احمد راہی کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور شارجہ میں سہ فریقی T20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے چوتھے میچ میں آج شام پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور چین نے آہنی اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان آج بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں ہونے والی انتہائی خوشگوار ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے سربراہ اجلاس کے کامیاب انعقاد اور دنیا کی فسطائیت مخالف جنگ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کی بصیرت اور قیادت کی تعریف کی، جس کی بدولت چین نے جدیدیت اور ترقی کی منازل طے کیں۔ انہوں نے پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہتے ہوئے ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کے اہم منصوبے کے طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے صدر شی کے نظم و نسق کی بہتری سمیت ترقی، سلامتی اور تہذیب کے لیے عالمی اقدامات کی بھرپور حمایت ظاہر کرتے ہوئے انہیں عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اہم قرار دیا۔ اس موقع پر صدر شی جن پنگ نے یقین دلایا کہ چین خاص طور پر سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت پاکستان کی اقتصادی ترقی کی حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کے ممالک کے درمیان تعلقات منفرد اور بے مثال ہیں۔ انہوں نے اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر قریبی رابطہ برقرار رکھتے ہوئے باہمی تعاون کو بڑھانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کو اگلے سال پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک 2 سے پاکستان اور چین کا تعاون نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ انہوں نے یہ بات سی پیک 2 کے تحت پاک چین تعاون کے نئے مواقع کی تلاش کے لیے چین کے شہر تیانجن کے دورے کے دوران کہی۔ احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے سے پاکستان کی بندرگاہوں، قابل تجدید توانائی اور لائف سٹاک شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پاکستان زرعی شعبے میں چین کی مدد سے بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھرپور تعاون کو فروغ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چینی ٹیکنالوجی اور تجربے سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان نے تجارت و سرمایہ کاری، رابطے، توانائی، علاقائی سلامتی، ثقافت اور عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ ثقافتی، تاریخی اور مذہبی رشتوں میں جڑے پاکستان تاجکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تشویش کے علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری اور قازقستان کے سفیر یرزان کستیفان نے بحری شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد میں ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں پر مشترکہ منصوبوں کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا تاکہ پاکستان کی بندرگاہوں کے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل بنیادی ڈھانچے کے ذریعے قازقستان کو زیادہ تجارتی رسائی فراہم کی جا سکے۔ قازقستان کے سفیر نے ان اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے اعلان کیا کہ قازقستان کا ایک وزارتی وفد جلد ہی پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ بحری تجارت اور لاجسٹکس میں مزید تعاون کے مواقع تلاش کیے جا سکیں۔
آبی وسائل کے وزیر محمد معین وٹو نے کہا ہے کہ سیلاب سے فصلوں اور گھروں کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیا جا رہا ہے۔ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق قومی اسمبلی میں تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے سالوں میں قدرتی آفات کی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم زیر تعمیر ڈیموں پر کام کی رفتار تیز کرنے اور پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے نئے آبی ذخائر کی منصوبہ بندی کے حوالے سے متعلقہ حکام سے مشاورت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ایوان کی سفارشات پر بھی غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں ملک میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق ایک تحریک پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام نے گلگت بلتستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے متاثرہ خاندانوں کو ان کی دہلیز پر معاوضہ فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے خطے میں سڑک کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے NHA کو بھی متحرک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا ہے۔ محمد اسلم گھمن نے سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ سائرہ افضل تارڑ نے سیلاب کے اثرات کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فیڈرل فلڈ کمیشن نے کہا ہے کہ آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران دریائے ستلج، بیاس، راوی اور چناب میں غیر معمولی اونچے درجے کے سیلاب کی نئی لہر آنے کی توقع ہے۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق آج سے جمعرات تک دریائے ستلج، راوی اور چناب کے ساتھ ساتھ راوی اور چناب سے ملحقہ نالوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ اس دوران لاہور، گوجرانوالا اور گجرات ڈویژنوں کے شہری علاقوں میں بھی سیلاب متوقع ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر غیر معمولی درجے کا سیلاب برقرار رہے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے دربار صاحب کرتارپور کی بحالی کا کام جاری ہے، جسے سیلاب سے شدید نقصان پہنچا تھا۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی ہدایات پر دربار صاحب کرتارپور میں پانی کی فوری نکاسی اور کمپاؤنڈ کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ دربار صاحب کرتارپور کی انتظامیہ اور سکھ برادری نے پاک فوج اور سول انتظامیہ کی بروقت کارروائی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 2 مختلف واقعات میں ایک پولیس افسر ہلاک اور 5 بھارتی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بشیر احمد نامی اسپیشل پولیس آفیسر ضلع بڈگام کے علاقے بڈی پورہ جاڈورا میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا۔ ادھر راجوری کے علاقے ڈھیری ریولیٹ کے قریب ایک سڑک حادثے میں جونیئر کمیشن آفیسر سمیت کم از کم 5 بھارتی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ معروف شاعر اور مصنف احمد راہی کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1923 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ کرشماتی فلمی شاعری لکھنے کے لیے مشہور احمد راہی نے 100 سے زائد فلموں کے گانے لکھے۔ پاکستانی پنجابی فلم ہیر رانجھا کے گانوں سے انہیں قومی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان کی پنجابی شاعری کے مجموعے ترنجن کو آدم جی ایوارڈ ملا۔ احمد راہی کو فن اور ادب میں ان کی خدمات پر حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ ان کا انتقال آج ہی کے دن 2002 میں لاہور میں ہوا۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آج شام 4:05 پر شاعر احمد راہی کی برسی کے سلسلے میں مذاکرے کا ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ متحدہ عرب امارات T20 کرکٹ سیریز کا چوتھا میچ آج رات شارجہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر دن 3:30 پر ربیع الاول 1447 ہجری کے سلسلے میں 8واں سیمینار نشر کرے گا، جس کا عنوان ہے عبادت اور بندگی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بیشتر مقامات پر، جبکہ شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر شدید بارشیں متوقع ہیں۔ جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت
حرارت زیادہ سے زیادہ اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی اور پشاور 32، کوئٹہ 29، گلگت 34، مری 20، مظفر آباد 31، جبکہ سری نگر 24، جموں 26 اور لیہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور چینی صدر نے آج بیجنگ میں ایک ملاقات میں آہنی اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے سے پاکستان اور چین کا تعاون نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ پاکستان اور قازقستان نے بحری شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔